أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ سورہ الفرقان کی 25 سے لے کر 30 تک کی آیات ہیں، بہت ہی سبق آموز ہیں اور معمولی غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ بتایا گیا اس دن سچی بادشاہی اللہ کی ہوگی، اس دن یعنی وہ قیامت کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، سچی بادشاہی یعنی بادشاہی تو آج بھی اسی کی ہے، لیکن اس دن کیونکہ فیصلے کا دن ہے، آج تو اختیار دیا گیا ہے اور دیکھا جا رہا ہے، پوری طرح اللہ کی نگاہ ہے آپ کے اوپر، اور یہ جو اللہ کے عذاب کے کوڑے ذرا اس میں شدت آتی جا رہی ہے، ایسے نہیں آتی جا رہی ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے شدت آتی جا رہی ہے کہ انسان اپنی نافرمانی میں چونکہ بڑھتا جا رہا ہے تو وہ اپنے جو ہے نا کوڑے کو حرکت دینے میں ذرا شدت اختیار کر رہا ہے، اور یہ جتنی اور زیادہ آگے بڑھیں گے کوڑا اسی انداز سے حرکت کرے گا، اور موقع دیا ہے یہاں کے واپس پلٹو۔ یہ ہلکے کے چوکے جو لگائے جا رہے ہیں، ہلکے کوڑے برسائے جا رہے ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹو، اپنے مالک اور خالق کی طرف، جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ پیدا کیا انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے واسطے کہ یہ صرف میری اطاعت کریں گے، میری غلامی کو ثابت کر دیں، یہ چیز ثابت کر دیں کہ ہم ایک اللہ کے غلام ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور کے بندے نہیں ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، یہ دو چیزیں یاد رکھیے، دو چیزوں سے مرکب ایک چیز بنتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ ثابت کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم دوسروں کے بندے نہیں ہیں، یہ بھی ثابت کرنا ہے۔ جس طرح اللہ الہ ہے اور ساتھ یہ ہے کہ دوسرے الہ نہیں ہیں، یہ معاملہ ہے، یہ نہیں کہ صرف اللہ الہ ہے۔ اگر صرف اتنی دعوت ہوتی نا کہ اللہ کو الہ مان لو تو سارے دوڑ دوڑ کے ماننے کے لیے تیار تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ یہ کہ جو دوسرے ہیں وہ نہیں ہیں، یہ مسئلہ ہے، ان کو چھوڑو۔ تخلؤون ما تعبدون من دونی، یہ کہا گیا تھا، تخلؤون بالکل کھلا اختیار کر لو، چھوڑ دو ان کو، اور بالکل برات کا اعلان کر دو جو اللہ کے علاوہ جتنوں کی پکاریں لگائی جا رہی ہیں، جتنوں کی نظر و نیازیں ہیں، واسطے وسیلے، توکل، بھروسہ، چاپلوسیاں، خوشامدیں، سب بیکار ہیں اللہ کے بندوں، صرف یہ سارا معاملہ اپنے مالک کے گرد کر دو۔ تو اس دن جو فیصلے کا دن ہوگا، شفاعت پوری کی پوری اللہ کے اختیار میں ہوگی، جس کو چاہے گا اور جس کو کہے گا۔ گناہگاروں کے لیے شفاعت کا معاملہ ہوگا، لیکن کسی مشرک کے لیے کسی کو لب کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فرمایا اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی، یعنی مالک یوم الدین کا معاملہ ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس دن کافروں کے لیے وہ دن بڑا ہی مشکل ہوگا، بڑا بھاری دن ہوگا ان کے لیے، کافروں کے لیے۔ یوم، اس دن یعض الظالم علی یدیہ، کافر ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کر کھا جائے گا۔ اس طرح جو انسانی فطرت ہے، غصہ جب آتا ہے نا کبھی ایک دم بغیر ارادی طور پر ہاتھ منہ کی طرف جاتا ہے، انسان انگلی کاٹتا ہے جب غصہ شدت کے ساتھ آتا ہے، اور خاص کر جب اپنا قصور ہو تو غصہ اور بڑھ جاتا ہے، میں نے کیا کیا، میں نے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار دی۔ تو اس انداز سے کہ وہاں ایسا غصہ آئے گا اس کافر کو، مشرک کو، کہ اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا، اور کیا کہے گا، یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، رسول کا طریقہ اختیار کر لیا ہوتا۔ یہ وہ چیز ہے جو بتایا گیا تھا کہ یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ نمونہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو دیکھو، نقل کرو، ان کے مطابق اللہ کی بندگی کرنے کی کوشش کرو۔ آج انہوں نے نبی علیہ السلام کو نمونہ بنانے کے بجائے نبی علیہ السلام کو پوچھنا شروع کر دیا، الہ بنا لیا، اللہ کے ساتھ بالکل برابر کا شریک ٹھہرا دیا، اور مسجدوں کے اندر لکھتے ہیں یا اللہ ایک طرف اور بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ یا محمد، بالکل مقابلہ، حتیٰ کہ 99 نام اگر اللہ کے ہیں، اور بالکل ہیں، حدیث میں آیا کہ 99 نام ہیں، ایک کم 100 اللہ کے، ان کو جو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر عام طور پر یہ لوگ پرنٹ کرتے ہیں، اچھی بات ہے تاکہ لوگ اس کو یاد کریں،
لیکن مقابلہ ذرا دیکھیے، یہ انداز دیکھیے مقابلے کا. قرآن کے آخر میں نبی علیہ السلام کے 99 نام پورے کیے انہوں نے پوری طرح مقابلے کے ساتھ. کہ اگر آغاز میں اللہ کے 99 نام ہیں تو بالکل اینڈ میں جا کے نبی علیہ السلام کے بھی تو 99 نام ہیں. حالانکہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے 5 نام ہیں. احمد اور محمد تو مشہور ہیں، اس کے علاوہ ماہی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، یہ ہے. اور 99 نام جو ہے نا یہ پورے کیے، یہ صرف اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے. اللہ کے بندوں کیا نبی اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے؟ وہ نبی جو راتوں کو کھڑے ہوتے تھے اور ایسا ہچکی بنتی تھی اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے اللہ کے وقار کے لیے کہ پوری دڑی تر ہو جاتی تھی. اور ایک دن ایک صحابی بیان کرتے ہیں رات کو میں کسی اپنے کام سے اٹھا ہوں، باہر ذرا نکلا ہوں تو مسجد نبوی سے عجیب و غریب آواز آ رہی. تو میں نے کہا کیا چیز، آگے جا کے دیکھوں، روشنی تو تھی نہیں. کہتا میں قریب جاتا گیا ہوں اور اندر جا کے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ میرے مالک مجھے معاف کر دے. اور اس طرح جس طرح آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی ابل رہی ہے، اس طرح اللہ کا ڈر اور خوف اس نبی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے. تو اس دن یہ کافر کہیں گے، یہ سارے مشرک کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہماری کم بختی، ہم نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا. ہر بندے کا یاد رکھے کوئی نہ کوئی فلاں ہوگا جس کی وجہ سے وہ بندہ گمراہ ہوا ہے، اس کا وہ فلاں ہے، اسی کی طرف وہ اشارہ کرے گا، اسی کی طرف اس کا دھیان جائے گا. ہائے میری کم بختی، میں نے فلاں کو نہ اپنا دوست بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا لیڈر نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا رہبر نہ بنایا ہوتا، فلاں کی میں نے بات نہ مانی ہوتی. کیا ہوا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے ہٹا دیا حالانکہ وہ ذکر، وہ نصیحت، وہ علم، وہ دین میرے پاس آ چکا تھا. غور کیجیے، آج کہتے ہیں جن کے پاس بات نہیں پہنچی ہے ان کا کیا بنے گا. ذرا دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہر بندہ یہی بات کہے گا جو پھنس جائے گا وہاں، جو مارا جائے گا، کہے گا کہ مجھے اس فلاں، وہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فلاں ہے جس نے اس کو اس راستے سے ہٹایا، تو ان کے راستے سے ہٹایا، ایمان کے راستے سے ہٹایا، شرک کی طرف لے کے گیا ہے. اور ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہم نے یہ منظر دیکھا ہے، باقی اور لوگوں نے بھی ہیں سارے، وہ بھی دنیا کے سامنے، لیکن خاص کر ہم اپنی بات کر رہے ہیں. کس طرح مومنوں کی جماعت قائم ہوئی تھی اور کس طرح اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر کس نے. یہ سارے کہیں گے محمد حنیف کے ساتھی کہ کاش اس محمد حنیف کی بات کو میں نے نہ مانا ہوتا، کاش حق آنے کے بعد اس ظالم نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. اس انداز سے کہیں گے، اس کا نام لے کے کہیں گے، اس کے باپ کا بھی نام لیں گے. اس انداز سے اللہ کے بندو یہ مذاق نہ سمجھو، یہ دین کی دعوت ہے، قرآن کا ایک انداز ہے. ہر بندہ جو گمراہ ہوا ہے، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہے، کسی اور کو رکوع سجدے کیے واسطے وسیلے، جس کی وجہ سے یہ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے. اب جو نبی کے بندے بنے ہیں نا، انہوں نے نام اپنا رکھا عبد الرسول. اندازہ لگے افغانستان کے ایک بہت بڑا جرنیل جنگ لڑ رہا ہے، اندازہ آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، مجاہد مشہور ہو گیا، اور نام کیا ہے؟ عبد الرسول. اور وہاں پیپل پارٹی کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا کراچی میں، این ڈی خان، نبی داد خان، یہ نبی کا دیا ہوا ہے. اس طرح کوئی طفیل محمد ہے، جماعت اسلامی کا نائب امیر طفیل محمد نام ان کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، کوئی کرامت عثمان ہے، کوئی علی بخش ہے، کوئی پیران دیتا ہے. یہ سارے مشرکانہ نام انہوں نے کیوں رکھے؟ ان کے دماغوں میں شرک ہے، ان کے خون میں شرک ہے. اس وجہ سے ان کو پھیر دیا گیا، اللہ کی بندگی سے نبی کی بندگی کی طرف پھیر دیا گیا ہے. زکریا صاحب کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہی نہیں ہو رہی تھی جب تک نبی کا واسطہ نہیں دیا. بتاؤ کہاں لکھا ہوا بے ایمانو، کہاں سے یہ روایت لائے ہو؟ قرآن میں تو صاف لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے آدم کو طریقہ بتایا، میں نے وہ کلمات القا کیے اس کے دماغ کے اندر کہ اس طرح دعا مانگ میرے سے، اور پھر اس طرح دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے دعا مانگی، ربنا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. یہ طریقہ ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے اقرار کرو، وہ ایسا تمہارا مالک ہے، آقا ہے کہ اس سے نہیں چھپ سکتے ہو. یقین کیجئے اس سے نہیں چھپ سکتے ہو. وہ دلوں کے اٹھنے کے اندر وسوسوں کو جاننے والا ہے. وہ جب وسوسہ اٹھنے سے کھربوں سال پہلے بھی اس کو پتا تھا کیا وسوسہ اٹھے گا. وہ ایسا مالک ہے، اس سے چھپو گے؟ کوئی اس کو جا کے بتائے گا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، یہ اچھا آدمی، کوئی بتائے گا؟ اس کو بتائے گا. جس انداز سے اپنے مالک اور خالق کو پہچانو. کتنا زبردست رب ہے. جہاں اس سے ڈرنے کا موقع ہے کہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہاں خوشی کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری نیتیں اگر صحیح ہو جائیں گی، ہمیں اچھی نیتیں رکھے، اچھے نیتوں کے ساتھ معاملات کرو، تو وہ مالک ان نیتوں کو بھی جاننے والا ہے، اس پر بھی وہ آپ کو اجر دے گا. بتاؤ نیت پر کیا خرچہ ہوتا ہے آپ کا، کہ نیت بھی نہیں کر سکتے اچھے کام کی، اس نیت پر بھی وہ نیکی لکھ دیتا ہے. مالک ایسا رب ہے، ارادے جاننے والا ہے. ہم کوئی کام کر پائیں نہ کر پائیں، ہمارے ارادے یہی ہیں کہ ہم نے پوری دنیا سے شرک و کفر کا خاتمہ کر دینا، انشاءاللہ کفر و شرک کا جنازہ اٹھانا ہے. اس سب کو ہم نے نکالنا ہے، اس شرک کو جو بھی اللہ کے علاوہ پوجے جا رہے ہیں.
ارادہ یہی ہے، ہم کر پائیں نہ کر پائیں، ہم اپنا ارادہ ہم بیان کر رہے ہیں، لوگوں سنو، ہم بالکل تمہاری بت پرستی کا ختم کریں گے انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا، ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم چپ ہونے والے نہیں ہیں، یا تو جان جائے گی یا دین غلبہ پکڑے گا انشاءاللہ۔ فرمایا کاش وہ کہیں گے کسی کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا، جن بے ایمانوں نے، کاش ہم نے بریلویوں کو اپنا لیڈر نہ بنایا ہوتا، کاش اعلیٰ حضرت اور رب الاعلیٰ کو اپنا نہ بنایا ہوتا، اس بے ایمان نے ہمیں پٹڑی سے اتار دیا۔ اس طریقے سے کہیں گے سارے، آج تو کہتے ہیں ہم فلاں حضرت کے لیے بس انہی کے لیے جئیں گے، ان کے لیے مریں گے، کہیں گے کاش ہم نے یہ پی ٹی آئی کو اور نواز شریف کو ان کو اپنا لیڈر نہ بنایا، بے ایمانوں نے ہمیں راستے سے ہٹا دیا، جمہوریت اسلام کی بجائے جمہوریت کی طرف لے گئے بے ایمان، پھر انہوں نے ہمیں پہنچایا ہے عوام کی، انہوں نے بتایا کہ انہوں بے ایمانوں نے بتایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، انہوں نے بتایا ہے، ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، لیکن انہوں کا عوام کی خدائی ہے، ان بے ایمانوں نے ہمیں پھسلا دیا، لے گئے اپنی طرف ساتھ، کاش ہم نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش ہم نے ان کو لیڈر نہ بنایا ہوتا، ان ظالموں نے ہمیں جو ہے بالکل گمراہ کر دیا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، بتایا ابلیس نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ اس نے کیا ہے، یہ پیچھے وہ کمانڈ کر رہا ہے، وہ پیچھے ہینڈلر وہ ہے، ہینڈلر ہے، ساری انسانیت کو گمراہ کرنے کا ہینڈلر وہ ہے، سازی پہلے سازش کرتا ہے پھر مداخلت کرتا ہے، سازش پہلے ہوتی ہے، پہلے اس نے گمراہ کرنے کا پورا پروگرام بنایا ہے، پھر مداخلت کی ہے، پھر گمراہ کیا ہے۔ یہ اتنی سادہ سی بات ہمارے جرنیلوں کو اور ہمارے بڑے بڑے پرائم منسٹر کو اور بڑے بڑے صدر اور بڑے بڑے لیڈروں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، صرف کاری ہے، صرف دبا گئے ہیں، اپنے ضمیر کی آواز کو دباتے ہیں، تو یہ معاملہ ہے۔ اور ایسے موقع کے اوپر جب یہ جہنم کی آگ کے اندر جا رہے ہوں گے، فیل ہو گئے ہوں گے اس ایمان عقیدے کی آزمائش کے اندر، اس وقت نبی علیہ السلام بھی سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، وہ میدان محشر ہوگا، نبی علیہ السلام کیا کہیں گے؟ وقال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے، اس قوم نے قرآن کو مذاق بنا لیا تھا، انہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے یہ فرقے بنے۔ قرآن کو ماننے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اقرار کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بتائیے جب تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر یا علی مدد کہاں سے آ گیا، یا رسول مدد کدھر آ گیا، یا اگسنی کیسے نعرہ لگا، یا عبد القادر جیلانی تیری دعائی مدد، یا غوث کے پکار کے کہاں سے آگے، کہاں سے لائے ہو؟ قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، صحابہ نے نہیں لگائے تھے، کسی مومن نے نہیں لگائے، تم کہاں سے لے کے آ گئے؟ یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے فرقے بنے ہیں، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ سیاسی جماعتیں بنی ہیں، اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت اور خواری آئی ہے، ورنہ اللہ نے بتایا تھا، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے بتایا قرآن کے اندر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ، کتنی سادہ بات ہے۔ سورہ نور میں فرمایا اگر تم مومن بن جاؤ تو میں تمہیں اس طرح خلافت عطا فرماؤں گا جس طرح پہلے ماننے والوں کے اوپر خلافت عطا فرمائی، بس تم صرف ایک بات کرو، وہ یہ ہے کہ یعبدوننی ولا یشرکوا بی شیئا، کہ میری بندگی کرو، بس صرف میری بندگی کرو اور میرے ساتھ شرک نہ کرو، پھر دیکھو میں کیا کرتا، میں تمہیں حکمران بناؤں گا، تمہیں خلافت عطا فرماؤں گا اس زمین کی۔ کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا کہہ سکتے ہو؟ جھوٹا وعدہ ہے، ایسے تسلی دینے کے لیے کیا تھا، جن کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ مومن بن کے دکھایا تھا انہوں نے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، قیامت تک کے لیے وعدہ ہے، اور آئیں گے یہ بھی نبی علیہ السلام ایسے آئیں گے، میری امت کے ایسے لوگ آئیں گے جو میری امت کے اندر جو لوگوں نے فساد ڈال دیا ہوگا اس کی اصلاح کریں گے، میری سنت کے اندر جو فساد ڈالا ہوگا، سب سے پہلی سنت نبی علیہ السلام کی توحید کا ماننا، اس کے اوپر جماؤ اور اس کی تبلیغ ہے، اس کو پھر اٹھایا جائے گا، اس سنت کو تازہ کیا جائے گا، دعوت اللہ کا آغاز اس انداز سے ہوگا۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ اللہ نے وعدے کیے، اور پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کے بارے میں کہا، عمر بن خطاب نے اپنے دور میں یاد دلایا کہ میں گواہ ہوں اس بات کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو پستیوں سے اٹھاتا ہے، وَيَضَعُ بِآخِرِهِ، اور دوسروں کو جو بلندیوں پر بھی اگر پہلے سے پہنچی ہو کسی وجہ سے، تو اس کتاب کا جب انکار کریں گے نا، اس کتاب کا انکار کرنے کی وجہ سے ذلت کے اندر ان کو پھینکے گا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ گویا پیغام دے رہے تھے عمر بن خطاب مسلمانوں کو کہ آج تمہاری عزت اور تمہارا یہ جو ہے غلبہ، یاد رکھنا یہ قرآن کی وجہ سے، اس دعوت کی وجہ سے ہے، اور اگر اس قرآن کو تم نے چھوڑا، اس دعوت کو تم نے چھوڑا، تم ذلت کے اندر جاؤ گے۔ اور بالکل یہی بات رہی، جب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تیسری صدی کے بعد یہ آہستہ آہستہ عقیدے کے اندر شرک آتے چلے گئے، آج پوری طرح قرآن کی جو دعوت ہے ان کے لیے بالکل اجنبی بن گئی ہے، یقین کیجیے۔
کسی جگہ چوک کے اندر، بازار میں، بس میں، ویگن میں، ٹرین میں، کسی جگہ علاقے کے اندر، جہاں بھی اپنے ادارے کے اندر، کسی محکمے کے اندر یہ توحید کی دعوت اٹھاؤ، آگے سے اکے بکے رہ جائیں گے، سمجھیں یہ کہ پہلی دفعہ بات سن رہے ہیں، کہاں سے آپ لے کے آگے. اور ہمارے علماء نے تو کبھی کہی نہیں. بھائی آپ کے علماء تو نہیں کہیں گے، وہ تو چھپاتے ہیں، ان کا پیٹ لٹکا ہوا دین کے، سب وہ کیوں بتائیں گے؟ آپ کے سامنے جب قرآن کی اصلی دعوت آ رہی ہے تو آپ وہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ بہرحال مانیں گے اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں، یہ بھی بنتے جا رہے ہیں، سارے وہیں پہنچیں گے. ان کا آخری ٹھکانہ وہی ہے. بچے گا وہی جس کو اللہ اپنے لیے خالص کر لے گا، جس کو اللہ بچائے گا، اور اللہ بچائے گا اس کو جس کے دلوں کے اندر اللہ کا وقار ہے، اللہ کی عزت ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.